ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے جس کا نام ابتدا سے بھی پہلے ہے۔ معزز ناظرین، میرا نام شرافت علی شاہ ہے۔ میرا تعلق ریڈیو، ٹی وی، اسٹیج اور فلم سے ہے، اور چاروں میڈیم میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے تھوڑے سے لوگ مجھے جانتی ہیں۔ آج میں اپنے پروگرام شاہ جی کی بیٹھک کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس پروگرام میں شادی، بیاہ، طلاق، میریٹل لو، افیئر، اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اس پروگرام میں شاہ جی کی بیٹھک میں جتنے بھی مہمان آئیں گے، جو شخصیات آئیں گے، ہم ان کے فن کے بارے میں بات کریں گے، فنون لطیفہ کے تمام شعبوں سے، پھر رائٹر، ایکٹر، ڈائریکٹر، سیاستداں، ادیب، یہ تمام لوگ آئیں گے، ہم ان سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا مہمان کون ہے؟ اس سے پہلے میں آپ سے ایک ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ چارلی چپلن، جس نے خاموش فلموں کے ذریعے پوری زندگی لوگوں کو ہنسایا، لیکن جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا کہ مجھے بارش میں چلنا اس لیے پسند ہے کہ لوگ میرے آنسو نہ دیکھ سکیں۔ اس پوری لائن میں ایک جملہ ہے، اور وہ ہے آنسو۔ ایک اور جملہ آنسو سے متعلق بر صغیر کے ایک بہت بڑے فنکار نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی، مجھے میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے آنکھوں سے آنسو چرا لوں اور ان کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر دوں۔ بر صغیر کے اس فنکار کا جہاں جہاں پوری دنیا میں اردو سمجھی جاتی، جہاں اردو نہیں بھی سمجھی جاتی، وہاں بھی اس فنکار کا نام موجود ہے، اور لوگ اس کو چاہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ لیکن آخر یہ ہے کون؟ اس کا تعارف کرانا بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ چند شخصیات پہ وہ یہ اعزاز بخش دیتا ہے کہ ان کے تعارف کے لیے کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہوتی، صرف ان کا نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ لافٹر نمبر 1، نمبر 2 لافٹر، نمبر 3 لافٹر، یہ 3 چیزیں ان کی شخصیات کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور لافٹر کا جب نام آتا ہے تو پاکستان میں ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ ہے عمر شریف صاحب کا نام۔ آج ہم عمر شریف صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بات کرنا۔ وہ جو ان سے میرا ریلیشن ہے، وہ میرے دوست، بھائی، مینٹور۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ان کو آج تک اپنے رشتے کا کوئی نام نہیں دے سکا۔ ایک اور رشتہ میرا ان کا ہے، اور وہ ہے وہ میرے محسن تھے۔ 42 سال کی ہماری رفاقت ہے، بڑی شناسائی، بہت محبت۔ یہ مشکل کام ہے کہ میں اس آدمی کے بارے میں کچھ بولوں جس نے مجھے بولنا سکھایا ہے۔ ان کا تعارف آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ تھیٹر، ان کی زندگی، ان کا اڑنا، ان کا بچھونا، جو کام بھی زندگی میں انہوں نے کیا وہ نمبر 1 کی حیثیت سے کیا۔ بے تحاشا اسٹیج ڈرامے کیے، لیکن ایک ڈرامہ بکرا قسطوں پہ، جس نے پوری دنیا میں تھیٹر کے ذریعے ایک انقلاب لے آئے۔ ڈرامے کا نام تو بکرا قسطوں پہ تھا، لیکن ان کو شہرت یکمشت ملی۔ ان کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی، اور بکرا قسطوں سے ان کی شناخت پوری دنیا میں ہو گئی۔ ڈرامے کی کامیابی کے بعد انہوں نے فلم بنانے کی سوچا، اور ایک فلم، پاکستانی فلم مسٹر 420 کا آپ کو علم ہوگا۔ یہ فلم بھی پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ایک پورا انقلاب لے کر آ رہی تھی۔ نئی سوچ، نئی بات تھی، اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ پاکستان کا، میں کراچی میں جو ایک سینما ہے، کیپری سینما، اس میں انگلش فلمیں لگتی تھیں۔ اس میں یہ پہلی فلم تھی اردو، مسٹر 420 جو ہے وہ لگی۔ اس میں میرا ایک رول تھا، اور بلکہ بڑا امپورٹنٹ رول تھا، اور میری فیس پہ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو وہ 420 کا ٹائٹل تھا۔ میں کہتا ہوں مسٹر 420۔ ہم فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے انٹرنیشنل اسٹوڈیو میں۔ شوٹنگ کرتے کرتے رات ہو گئی، تقریباً رات کے 3 بج گئے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کیپری سینما کے سامنے اپنی گاڑی روک دی اور دیکھا، کہنے لگا شاہ جی یہ سینما دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، انگلش اب لگی ہوئی۔ کہنا شاہ جی اس سینما پہ
ہماری فلم لگے گی مسٹر 420. میں نے کہا ہاں بس انشاءاللہ. کہ لیں تو یہ ایک بات بتاؤں, یہ جو سڑک سنسان پڑی ہوئی ہے نا, یہ سڑک بلاک ہو جائے گی, یہاں بہت رش ہو اور پولیس کا لاٹھی چارج رہا ہو, سپر ہٹ ہوگی مووی. میں نے کہا انشاءاللہ. اللہ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر دی تھی کہ ہر حروف لفظ اور لفظ الفاظ بن کے ان کی زبان سے جب نکلتے تھے تو وہ لافٹر کی شکل اختیار کر لیتے تھے. خیر وہ فلم بن گئی, ریلیز ہوئی. پہلی شو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا اور فلم دیکھی. پارکنگ سے جو باہر آنے کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 2-3 منٹ کا ہے, اتنا چھوٹا سا راستہ ہے. ہم 45 منٹ میں گاڑی سے باہر آئے مین روڈ پہ. جب ہم مین روڈ پہ آئے تو ٹریفک جام تھی, سڑک بلاک تھا اور پولیس کی 2-3 موبائل کھڑی ہوئی تھیں اور لاٹھی چارج ہو رہا تھا. عمر بھائی کے ہو بہو وہ جملے جو انہوں نے مجھے کہے تھے, میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھ رہا تھا. اتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں دی تھی. یہی وجہ تھی کہ جو وہ کہتے تھے اکثر پورا ہو جاتا تھا. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جتنے فین پاکستان میں تھے ان کے پوری دنیا میں تو, میں چونکہ دبئی میں کچھ عرصہ جاب کے سلسلے میں رہا, میں نے محسوس کیا کہ انڈین ان کے زیادہ فین تھے. بہت جاتے تھے لوگ, دیوانہ تھے. میں جس ہوٹل میں جاب کرتا تھا وہاں آ کے وہ ٹھہرتے تھے. لوگ پاگل تھے لوگ ملنے کے لیے. بلکہ ایک دفعہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں ان سے پوچھو میں ان کو ٹچ کر سکتا ہوں. میں نے کہا باس یہ ایسا کہہ رہے ہیں. انہوں نے گلے لگا لیا اس کو. اور مجھے ان کے انڈین فین جو زیادہ تھے اس بات کا ثبوت اس وقت ملا جب میں ان کے ساتھ زی سین ایوارڈ 2004 میں ہوا تھا. میں ان کے ساتھ, ان کی مینجمنٹ نے ایک پیپر دیا کہ نہیں جی کانٹینٹ لکھ کے دیں. ہم نے ان کو کانٹینٹ لکھ کے دیا تو نیچے لکھا ہوا تھا 20 منٹس. یعنی عمر بھائی نے صرف اور صرف 20 منٹس. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے زی سین ایوارڈ کے کلپ دیکھے ہوں گے, آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کو. اس میں تقریباً انڈیا کے 250 آرٹسٹ تھے, جس میں امیتابھ, سلمان خان, شاہ رخ, تقریباً پوری فلم انڈسٹری تھی اس کے اندر. اس میں تو میں نے کہا کہ باس یہ جو ہے انہوں نے 20 منٹ کرنا ہے. 20 منٹس ابے نہیں میں نہیں کر رہا یار, 20 منٹ تھوڑی, میں تو جاتی تقریباً 20 منٹ تو مجھے بات کرتے ہوئے لگیں گے. میں نے کہا بس بات یہ ہے کہ آپ جا کے شروع ہو جائیے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میٹنگ ہوئی. شیکھر سمن صاحب جو وہاں کے بہت اچھے کمپیئر بھی ہیں, آج کل ججز کی فہرست پہ بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے 2 رائٹر کے ساتھ, اچھا ان کا رواج ہے میرے خیال میں کہ 2-3 رائٹر ہوتے ہیں. پہلی میٹنگ ہوئی کہ جی عمر بھائی کی انٹری کیسے ہوگی, کس طرح سے. وہ 2 رائٹر آئے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں, عمر بھائی, شیکھر سمن اور 2 جو ان کے رائٹر تھے. دونوں نے اپنا اسکرپٹ پڑھا. عمر بھائی کو عموماً جو وہ چیز پسند نہیں آتی تو بہت مطلب اس سے منع کرتے تھے, لیکن چونکہ وہ شیکھر سمن تھے اور 2 ان کے ساتھ, تو وہ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی اچھا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالوں گا اور آپ بھی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, جیب سے ایسے نکالیں گے لوگ سمجھ دیں گے کہ یہ پسٹل ہے, لیکن میرے ہاتھ میں انڈیا کا فلیگ ہوگا, آپ کے ہاتھ میں پاکستان کا فلیگ. میں اپنا فلیگ آپ کو دے دوں گا, آپ مجھے فلیگ دے دیں. شیکھر سمن نے وہ دونوں اسکرپٹ لیے 2 رائٹر سے, ایسے پھاڑ کے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے, کر لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. اب جب ہم اسٹیج پہ گئے تو 20 منٹ سے زیادہ لمبی ہو گئی. میرے ساتھ ہی کرن جوہر کھڑے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں جی پلیز کال ہم. میں نے کہا ہی از کمنگ, نو پرابلم. اب وہ تو پھر شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا فلم انڈسٹری کا, آپ کلپ دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا لوگ کتنے. اس میں سے ایک شارٹ جو ہے امیتابھ کا, وہ انہوں نے نکال دیا. میں نے امیتابھ بچن کو اس طرح سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا آج تک. پھر وہ امیتابھ سے ملاقات ہوئی, عمر بھائی کو امیتابھ نے گلے لگایا, کہنے کا ونڈرفل پرفارمنس. ہم نیچے, عمر بھائی پرفارم کر نیچے اترے تو شاہ رخ کا مینیجر کھڑا ہوا تھا, کہنے لگا شاہ رخ صاحب ملنے جا رہے ہیں. اب وہ ہم جب وہاں گئے تو عمر بھائی نے ان سے کہا کہ یار آپ ہیرو ہیں. تو پر نے کہا نہیں میں کہاں ہیرو ہوں بھائی, ہیرو تو آپ ہیں. اس نے کہا نہیں جی ہم تو ایسے ہی کام کر رہے ہیں, آپ ہی. پھر سلمان خان ان کو جو اپنے کیبن میں لے کے چلا گیا اور وہاں اس نے الکوہل جو ہے عمر بھائی کو پیش کی. عمر بھائی نے ایسی منرل واٹر کی بوٹل رکھی ہوئی تھی, اٹھایا ایسے کر کے پیا, کرنے یہی میری الکوہل. وہ حیران رہ گیا. اچھا یہاں بات میں بتا دوں, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جی عمر شریف الکوہل پیتے. عمر بھائی نے کبھی زندگی میں سگریٹ بھی نہیں پی.
किसी किस्म का कोई नशा कभी नहीं करते थे। ये बात जिन लोगों के जहनों में है वो बिल्कुल इस बात को जो है वो हटा देते हैं इनसे। मैं तलाश माश के सिलसिले में दुबई में रहा, बहुत सारे लोगों को इस बात के इल्म है जो मुझसे करीब हैं। तो वहाँ ग्लोबल विलेज की कुछ जिम्मेदारी मेरे पास थी। मैं 10 साल ग्लोबल विलेज का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा और कल्चर कोऑर्डिनेटर भी। हमने बहुत सारी शोज़ की, बरारुल हक का और अपना रहीम शाह का, जवाद का। तो हमारा जो शो 145 उसमें पवेलियन होते थे, पाकिस्तान पवेलियन, बहुत हमने अवार्ड भी लिए काफ़ी। तो जो उसमें ग्लोबल विलेज का जो सीईओ था सईद अल रिदा, उससे मुझे बुलाया एक दिन, कल हम एम्फी थिएटर की ओपनिंग कर रहे हैं, हम अपना एक नया एम्फी थिएटर बना रहे हैं जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 5000 है। तो उससे मुझे कहा कि जब मैं इसकी लॉन्चिंग करना चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें ये पूरी जो है पूरा पैकअप हो जाए, तो तुम्हारे यहाँ से बताओ कौन सा आर्टिस्ट है ऐसा जो फिल कर सकता है। मेरे मुंह से नहीं हो, मैंने कहा उमर शरीफ। कहना वल्लाह, मैंने कहा यस। साथ ही उनके लोग खड़े हुए थे, उन्होंने अरबी में कोई बात की। उनके एक आदिल था, आदिल कॉमेडियन था जो बहुत बड़ा अरबी में समझाता, फन्नान कहते हैं अरबी में फ़नकार को। उन्होंने उसको सईद रिज़ा को कहा कि ये आदिल से अच्छा फ़नकार है। तो मुझे उसने कहा ऐसे कर, मैंने पूछा क्या कह रहे हो अरबी में? कहने लगे ये कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने देखा आदिल को, उमर भाई बहुत बड़ा फ़नकार है। खैर ये तय हो गया, उमर भाई ने उनकी उसमें परफॉर्मेंस की। 5000 सीटें थी उसमें। उमर भाई ने उस शो में कुछ 70 से 80 मिनट, सवा घंटा परफॉर्म की नॉन स्टॉप अकेले। अब जिसमें ख़ास बात बताने की वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं ऐसे खड़ा हुआ था, बराबर में एक डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल विलेज था, गोरा, मिस्टर यूके का था वो, ब्रिटिश, मिस्टर जेम्स उसका नाम था। मुसलसल लोग हंस रहे थे, सवा घंटा उमर भाई ने परफॉर्मेंस की, लोग हंस रहे थे तो वो भी हंस रहा था। वो मेरे बराबर में खड़ा, मैंने उससे पूछा कि बॉस आप मतलब कैसे, आप क्यों हंस रहे हैं? आपको तो इंग्लिश समझ में नहीं आती। एक दो मैंने उसको उमर भाई के जोक बताए भी। तो मैंने कहा तुम क्यों हंस रहे हो, मतलब तुम्हारी क्या समझ में आ रहा है? कहने लगा मैं, इनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही और ना ही मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो 5000 लोग तो सीटेड है, तकरीबन 1000-2000 लोग खड़े हुए थे, 7 से 8000 लोग वहाँ खड़े हुए थे और वो हंस रहे थे। कहना मैं ये देख रहा हूँ कि एक आदमी मुसलसल सवा घंटे से लोगों को हंसा रहा, वो लोग हंस रहे हैं, तो मैं इस बात पे हंस रहा हूँ, इज़ अ वंडरफुल मैन। फिर बाद में जो है वो शो ख़त्म हुआ तो वो उनसे मिला भी था और बातचीत भी की। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो उमर भाई के ऐसे हैं कि मैं आपको सुनाऊं तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको अमर करती। ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, इस कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकेगा, इसलिए कि उमर शरीफ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। और जिस शख्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है लोगों के दिलों में। 2 अक्टूबर 2021 हमें जो है वो उमर भाई इस दुनिया से चले गए, और जिसने सारी ज़िंदगी कोशिश की कि लोगों की आंखों से आंसू चुरा लूं और होंठों पे मुस्कुराहट बखेर दूं, वो लोगों की आंखों में आंसू छोड़ के चला गया और मुस्कुराहटें में नहीं है। हम उमर शरीफ को इसी तरह याद करते रहेंगे। मेरी दुआ है, आप तमाम लोग भी दुआ कीजिएगा कि उमर शरीफ को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मकाम दे। उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब सिर्फ ये है कि जब हमें हंसना होता है तो उमर भाई के हम क्लिप देखते हैं। मौजूद नाज़रीन, अपने अगले प्रोग्राम में मैं किसी और मेहमान के साथ बातचीत करूंगा और वहीं सामने कुर्सी पे बैठे हुए होंगे। शराफत अली शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।